اس ملک کی عوام کی، اور اس میں یقیناً اسٹیٹ ہی پھر FIR کٹوائے گی۔ رہی جیسے آپ نے DIG کی بات کی، تو یقیناً DIG ایکولی رسپانسیبل ہے اس کا، اور ڈھکی چھپی ہوئی کوئی بھی اس رپورٹ میں ایسے مبہم کوئی چیز نہیں ہے جس میں کہ کوئی آپ کو کوشچن ہو یا اس قسم کی بات ہو۔ یہ جو رپورٹ ہے کیا اس میں شامل ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے انہیں کوئی باقی ایسی کوئی بیانات دیے یا یہ پلان مرڈر تھا؟ یہ تھوڑا سا کلیریفائی کریں۔ دیکھیں اس میں ایک تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈیسیز، ان کی دو اسپیکٹ ہیں اس کیس کے۔ ایک وہ ہے کہ آیا کوئی اس نے وہ اس قسم کی بلاسفیمی کی ہے یا نہیں۔ ایک ہے کلیئر کہ ایک فیک انکاؤنٹر ہوا ہے پولیس کے پارٹ پر یا نہیں۔ یہ انکوائری اس کے کیونکہ پولیس کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے اس چیز میں، اور میں ایز اے ہوم منسٹر میری ذمہ داری ہے اور چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کا مورال عوام کی نظر میں بہتر ہو، ان کا کریکٹر بہتر ہو، ہم کو اس کو بھی دیکھنا تھا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے ٹوٹلی اٹ از پرٹین ٹو انکاؤنٹر، جو انکاؤنٹر ہوا ہے۔ اور رہی بات جو آپ دوسرے اسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی بھی بھیج دیا گیا ہے فارنزک کے لیے، اور یقیناً کسی کو پروو یا ڈس پروو کرنے کے لیے یقیناً ایویڈنسز کلیکٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ 4 ماہ کی اگر بات کریں تو صوبے میں تقریباً 20 سے زائد پولیس مقابلے ہو چکے ہیں، درجنوں لوگ کسی نہ کسی واقعے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مبینہ ایک الزام جس پر توہین کا الزام ہے، اس کے کیس میں حکومت نے اتنی جلدی دکھائی۔ گزشتہ کئی دنوں کے جو پولیس مقابلے تھے، پولیس اور حکومت اس میں کیوں صورت پر نہیں آئی، اور توہین کرنے والے کا الزام ثابت ہوا اس پر یا نہیں ہوا، حکومت اس کے لیے کیوں متحرک نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ تو ایک ڈسپلنری کارروائی ہے کہ پولیس آفیسرز کوسچن مارک ہوتا ہے معاشرے میں، کیونکہ پولیس آفیسر جو ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس معاشرے کو تحفظ کے لیے ہے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے پولیس آفیسرز جو ہیں، اور یقیناً ہمیں اس کو اسٹگما کو کلیئر کرنا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو، بالائے عدالت جو ہے، ماروائے عدالت جو بھی واقعات ہوں گے، ایکسٹرا جوڈیشل ہوں گے، انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 9 وہ کلیئر گارنٹی دیتا ہے ہمارا کہ اس میں ہم کم از کم عوام کی جان و مال کی تحفظ ہماری ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، اور اس چیز کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ رہی بات 6 FIRیں کٹی ہوئی ہیں، یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی اور ہو رہی ہے، اور یقیناً ایک چیز، ایک بندہ مارا گیا ہے، اگر بلاسفیمی ہوئی ہے تو وہ بندہ مارا گیا ہے، اور اس کو سرٹین کرنا ایک FIR کٹی پڑی ہے اس پر بھی، اور اس کی جب تک فارنزک ہوگی، اس کے لیے میں آپ کو اور آگے بڑھ کے بتا دوں کہ ایک آفٹر دس FIR، یہ شاید 7ویں FIR ہوگی، چھٹی FIR ہوگی، 6 ہی FIR کے ہم DIG نیا لگا دیا ہے ہم نے میرپور خاص کا زبیر دریشک کو، اور وہ ایز اے چیئرمین اس کمیٹی کے، اس کے ساتھ 2 SSPs ہوں گے، SSP میرپور عمرکوٹ اور SSP شہید بے نظیر آباد، ان کی کمیٹی کے ممبر ہوں گے جو اس سارے FIRs کی انویسٹیگیشن۔ یہ بتا دیجیے گا، سب سے پہلے تو اس سارے معاملے کے بعد سناٹا چھایا ہوا تھا، آپ نے اسمبلی میں بات کی، سردار شاہ نے اسمبلی میں بات کی اور ایک ہوپ دی کہ اس کیس میں انصاف ہوگا، اور ابتدا آپ نے اچھی کی ہے، جو ذمہ دار تھے قتل کرنے والے ان کو سزا ملی۔ اگرچہ ڈاکٹر نے ایسا کوئی واقعہ کیا ہے تو اس کو بھی اس کی ہے کہ جو کچھ ہوا، لیکن اب آگے کا مرحلہ یہ کہ ایک خوف پھیلا ہوا ہے، خاص طور پہ منارٹی کمیونٹی میں۔ یہ اس پورے بیلٹ میں ایک صوفیوں کا بیلٹ، تھر عمر کو سارا بزنس وہاں پہ منارٹی کا ہے، وہ ایک خوف ان پہ طاری ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر شاہ نواز کے بچے، ان کی معصوم بیٹیاں، سندھ حکومت ان کے حوالے سے کیا کر رہی ہے، جس طرح ان کے کمانے والا تو وہ چلا گیا،
ان کی مالی مدد کی جائے گی؟ ان کے تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص جس پہ ثابت نہیں ہوا کہ اس نے ابھی تک کوئی ایسا غلط کام کیا ہے، اور اگر جو ایسا کیا ہے تو اس کے خلاف جس طرح ریاست کی پالیسی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ اگر وہ ملوث نہیں ہے کسی بھی قسم کے واقعے میں، اور اس کے ساتھ اس قسم کی ناانصافی ہوئی ہے، تو اس کا آپ ازالہ کیسے کریں گے؟ ایک معصوم، اگر کیا وہ معصوم تھا، یا اس پر کیسے انصاف اس کو؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ڈپرائیو ہو تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کرے. ابھی تک تو یہ چیز ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے کہ آیا شاہ نواز انوسنٹ تھا یا گلٹی تھا. وہ اس کی فارنزک جب آئے گی، پنجاب فارنزک لیبارٹری کو بھیج دیا گیا ہے اس کا موبائل فون، وہ آ جائے. باقی رہی خوف کی فضا، دیکھیں گورنمنٹ نے یہ جو آپ کے کافی ہمارے صحافیوں کے کوشچن تھے اس سے ریلیٹڈ ہی کوشچن ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کی رٹ رہے، گورنمنٹ کے ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ، اور ہماری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ کم از کم سندھ میں اس چیز کی یقیناً ہم اس چیز کو بنائیں کہ سندھ میں قانون کی عملداری ہے اور حق و انصاف کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو بھی ہمارے سپورٹرز ہیں، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی چیز ہو وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہو. جو کمزور ہے، جس کے والد بچوں کے شہید ہوئے، مارے گئے، ان کی لاش کو بھی جلائے گا، اس کمزور فیملی سے آپ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ ایف آئی آر طاقتور لوگوں کے خلاف کیسے کٹے گی، ان کو تحفظ کون دے گا؟ اور تیسری آخری بات کہ ان کو معاوضے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا اس فیملی کے لیے. سندھ حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اعلان آنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ سرپرست آپ لوگ ہیں. یقیناً معاوضے کا اعلان چیف منسٹر صاحب کریں گے. رہی بات یہ کہ ایف آئی آر ہم کھڑے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ. سردار شاہ صاحب ہمارے منسٹر ہیں، عمر کوٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ کھڑے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ کافی جگہ پر یہ ڈیمانڈز ہوئی کہ ایف آئی آر کاٹی جائے کلپرٹس کے خلاف، جو ریئل کلپرٹس ہیں یا جو بھی اس میں انوالو ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہی لوگ کل کہیں کہ پولیس اپنے پولیس والوں کے خلاف فریادی ہو کر کھڑی ہو گئی ہے. یقیناً فریادی تو ایف آئی آر کا انسپیکٹر یا ڈی ایس پی ہوگا یا سب انسپیکٹر ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ کیس ہم نے رکھ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیملی ان کی ایف آئی آر کٹوائے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ لوگ جو سارے معاملے میں بڑھاوا دیا، پھر بعد میں لاش کی بےحرمتی کی، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پھولوں کے ہار پہنائے جا کے، اس میں کچھ سیاسی رہنما بھی شامل تھے، ان کے خلاف کیا کارروائی کریں؟ یقیناً ان کے خلاف بھی قانون اپنے کارروائی ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی، اور ایف آئی آریں سب پر کٹی ہوئی ہیں. فردر انویسٹیگیشنز ابھی ہم جو بنا رہے ہیں ٹیم، کسی کو بھی بخش نہیں کریں گے جو بھی جس چیز میں انوالو ہوگا. تھوڑی سی کنفیوژن ہے آپ کی باتوں میں.